السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسے قاتلوں کے بارے میں سنا ہے جو بغیر کسی خوف کے دشمن کے دل میں گھس کر اسے قتل کرتے اور پھر خود کو بھی قربان کر دیتے؟ ان کی تربیت ایسی ہوتی کہ وہ جنت کی جھلک دیکھ چکے ہوتے۔ تاریخ کی سب سے خطرناک اور خفیہ گروہ حشاشین کی۔ آپ نے حشاشین کا نام تو سنا ہوگا، جو ایک تاریخی فرقہ ہے جو اپنی خفیہ سرگرمی اور مہارت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حشاشین کا اصل مقصد کیا تھا اور یہ کیسے دنیا کی تاریخ میں ایک پراسرار اور خوفناک گروہ کے طور پر مشہور ہوئے؟ آئیے اس دلچسپ اور انوکھے فرقے کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ان حشاشین کا آغاز کیسے ہوا؟ حشاشین، جنہیں اساسین بھی کہا جاتا ہے، ایک قدیم فرقے کی مناسبت تھا جو 11ویں اور 12ویں صدی میں موجود تھا۔ یہ فرقہ زیادہ تر موجودہ ایران اور شام کے علاقوں میں سرگرم تھا اور ان کا قیام ہشام بن عبداللہ کے زمانے میں ہوا۔ تاہم ان کے مشہور رہنما حسن بن صباح تھے، جنہوں نے اس گروہ کو مضبوطی سے تشکیل دیا۔ حسن بن صباح کا شمار ایک چالاک اور حکمت سے بھرپور رہنما کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اگر ان حشاشین کی خاصیت کے بارے میں بات کریں تو حشاشین کے اراکین کی خصوصیات ان کی لڑائیوں میں چپکے سے حملہ کرنے کی مہارت تھی، اور وہ زیادہ تر دشمنوں پر رات کی تاریکی میں حملہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ ان کے حملے اتنے ہوشیار ہوتے کہ دشمن انہیں سمجھنے سے قاصر رہتے تھے، اور ان حشاشین کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ ان کا مقصد صرف دشمن کو مارنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے خوف کا ماحول پیدا کرنا تھا۔ ان کے حملے اتنے فوری اور شدید ہوتے کہ دشمنوں میں خوف اور دہشت کا ماحول بن جاتا۔ یہ طریقہ ان کی طاقت کا ایک اہم حصہ تھا۔ حشاشین نے خفیہ طریقوں سے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار تیار کیا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے حملوں میں کامیاب ہوتے تھے بلکہ دشمنوں کے درمیان بے اعتمادی بھی پیدا کرتے تھے۔ ان حشاشین کا ایک خاص نظریہ تھا جس میں وہ اپنی کارروائی کو جہاد کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی مذہبی فتوحات اور حکومتی طاقت کو بڑھانا چاہتے تھے۔ یہ حشاشین بنیادی طور پر شیعہ عقائد کے پیروکار تھے اور ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنی فکری اور سیاسی آزادی کو بڑھا سکے۔ ان حشاشین کے مشہور قلعوں میں سے ایک قلعہ الموت بھی تھا، جو ایران کے شمال میں واقع تھا۔ اس قلعے کو حشاشین قلعہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں سے ان کے تمام فوجی کارروائیاں منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ یہاں رہنے والے حشاشین جنگجو اپنے رہنماؤں کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جنہیں فدائین بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے حملوں کا ایک معروف طریقہ یہ تھا کہ وہ دشمنوں کے اہم رہنماؤں کو ٹارگٹ کرتے اور پھر ان کو قتل کرنے کے بعد واپس آ جاتے۔ ان کے قاتلانہ حملے اتنے چالاک اور جلدی ہوتے کہ دشمن انہیں پکڑ نہیں پاتے تھے۔ یہ اپنے حملوں کو اتنا خوفناک بنا دیا کرتے تھے کہ دشمنوں کے دل میں ان کا خوف مستقل طور پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر ان حشاشین کا زوال کیسے شروع ہوا؟ حشاشین کا زوال 13ویں صدی میں ہوا، جب منگولوں نے ان کے قلعے کو تباہ کر دیا۔ منگولوں نے ان کے تمام قلعوں اور قلعوں کی حفاظتی تدابیر کو توڑ دیا، جس سے ان کا طاقتور سلسلہ ختم ہو گیا۔ تاہم ان کا اثر آج تک دنیا کی تاریخ میں باقی رہا ہے۔ حشاشین اپنے دور میں سیاسی اور مذہبی طور پر بہت بڑا اثر چھوڑا تھا۔ ان کے ذریعے کیے جانے والے حملے اور ان کی حکمت نے دنیا بھر میں دہشت پھیلائی اور ان کے نام کا خوف دشمنوں میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ ان حشاشینوں کے بارے میں کئی نظریات اور افسانے بھی موجود ہیں، جن میں سے سب سے مشہور حشیش یا مخدرات۔ کہا جاتا تھا کہ حشاشین اپنے حملوں سے پہلے کچھ خاص پودوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف اور بھی زیادہ بہادر اور بے خوف ہوں۔ حالانکہ اس بارے میں کوئی ثابت شواہد نہیں ملے، مگر یہ افسانہ بہت مشہور ہوا اور حشاشین کا نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ حشاشین ایک ایسا گروہ تھا جس کی حکمت اور جنگی چالاکیوں نے تاریخ میں ایک الگ ہی جگہ بنائی۔ ان کی کہانیاں، جنگیں اور سیاسی تحریکیں آج تک بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ ان کا خوف اور جرأت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد صرف طاقت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک پیغام دینا تھا تاکہ دشمن ان کے نام سے بھی ڈرے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی اچھی توازہ کی تھی۔ یہ غیر مسلم تھے، آج بھی موجود ہے رفضی کی شکل میں، اور ان حشاشین کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس فرقے کے متعلق کچھ افسانے تو یہ بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے جنت بنائی تھی، جنت عرضی، جنت سماوی جیسی تھی۔ یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا دہشت گرد گروہ تھا۔ اس کی تفصیل و تاریخ حسن صباح کتاب میں موجود ہے۔ یہ حشاشین دنیا کے سب سے پہلے خودکش حملہ آور تھے۔ حسن صباح 11ویں صدی میں ایران کے شہر کمیاری میں پیدا ہوا۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھا، علم کا پیاسا،
کہا جاتا ہے کہ وہ عمر حیام اور نظام الملک کے ساتھ ہم اثر تھے، تینوں دوست، تینوں عظیم، مگر حسن کا راستہ مختلف تھا۔ اس نے اسماعیلی عقائد اپنائے اور مصر کی فاطمی دربار تک پہنچا۔ جب حسن صبا ایران واپسی آیا تو اس نے ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جہاں سے وہ اپنے نظریات کو پھیلا سکے۔ پھر اسے ملا قلعہ الموت۔ قلعہ الموت شمالی ایران کے پہاڑوں میں ایک ناقابل تسخیر قلعہ۔ حسن بن صبا نے نہ جنگ کی نہ خون بہایا، صرف حکمت، چالاکی اور ذخانت سے قلعے اپنے قبضے میں لے لیا اور یوں الموت بن گیا اس کی سلطنت کا مرکز۔ قلعہ الموت میں اس نے تیار کیے فدائی، ایسے نوجوان جو اپنی جان دینا اعزاز سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں حسن بن صبا انہیں جنت کی جھلک دکھاتا، کچھ محققین کے مطابق انہیں نشہ آور اشیاء دے کر ایک باغ میں لایا جاتا جہاں حسین لڑکیاں، خوشبو اور نعمتیں ہوتی، اور پھر جب وہ ہوش میں آتے تو کہا جاتا یہی ہے وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اب اگر تم مشن میں کامیاب ہوئے تو ہمیشہ یہی رہو گے۔ ان حشاشین نے کئی بڑے رہنما قتل کیے، ان میں سلجوقی وزیر نظام الملک اور کئی صلیبی سردار بھی شامل تھے۔ وہ دن دیہڑے محل میں گھس کر قتل کرتے اور پھر فرار نہ ہوتے بلکہ وہیں جان دے دیتے۔ ان کا مقصد دہشت پھیلانا تھا اور وہ کامیاب بھی رہے، حتیٰ کہ صلیبیوں نے ان سے اتحاد کرنا مناسب سمجھا۔ حسن بن صبا نے قلعہ الموت سے باہر قدم نہیں نکالا، نہ کوئی جنگ خود لڑی، مگر اس نے ایک ایسا خوف پیدا کیا جو صدیوں بعد بھی لوگوں کو کانپنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی موت کے بعد بھی حشاشین صدیوں تک سرگرم رہے، یہاں تک کہ پھر منگولوں نے قلعہ الموت کو تباہ کر دیا، مگر ان کا نام، ان کی کہانیاں ہمیشہ زندہ رہیں۔ کیا واقعی وہ جنت دکھاتے تھے؟ کیا وہ دہشت گرد تھے یا انقلابی؟ فیصلہ آپ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لائیں گے آپ کے لیے ایک حیرت انگیز تاریخی اور داستان۔